احباب گرامی، بات جو شفاعت کی مثلا چل رہی ہے، شفاعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی حوالہ سے بڑی خوبصورت بات ہے کہ بیٹھے ہوئے ہیں لوگ اور بات ہو رہی ہے کہ یہ والی آیت جو ہے یہ بڑی امید والی آیت ہے، یہ بڑی امید والی آیت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ والی آیت بڑی میرے نزدیک امید والی آیت ہے، جس طرح وہ حدیث پاک ہے کہ کل یعمل ولا شاکلتہ، کہ ہر کوئی اپنی فطرت پہ جو ہے وہ عمل پیرا ہوتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی طبیعت میں رحم کرنا ہے اور اللہ کی طبیعت میں چھوڑ دینا ہے، اس لیے مجھے یہ آیت بڑی امید افزا لگتی ہے کہ اللہ اپنی طبیعت کے مطابق مخلوق پہ ایمان والوں پر کرم فرمائے گا۔ اسی طرح بحث چل رہی تھی کہ فلاں آیت بڑی امید افزا ہے، فلاں آیت بڑی امید افزا ہے، تو حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام، یہ جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت سارے اپنے دوسری تفاسیر کے ریفرنسز سے اس کو نقل کیا ہے تفسیر ضیاء القرآن شریف میں۔ آپ فرماتے ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہم اہل بیت کے نزدیک وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ ان قریب وہ آپ کو اتنا عطا کرے گا اے محبوب آپ راضی ہو جائیں گے۔ ہم اہل بیت کے نزدیک یہ آیت سب سے زیادہ امید افزا ہے۔ عرض کرنے کا مقصد ہے الفاظ پہ توجہ کیجئے گا، اگر کسی کو شک ہے تو بالکل اویلیبل ہے، بڑی آسان طریقے سے مل سکتی ہے تفسیر ضیاء القرآن، سورہ دعا میں اس کو پڑھا جا سکتا ہے، اور اس کی تشریح میں جو لکھا گیا میرے محبوب شفاعت کریں گے اللہ کی بارگاہ میں مسلمانوں کی، ایمان والوں کی، تو یہ نہیں کہا کہ رسول کریم کے نزدیک، کہا کہ ہم اہل بیت کے نزدیک۔ پتہ چلا کہ وہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہمیں پوری اہل بیت کو اللہ کی بارگاہ میں یہ آیت پڑھ کے بڑی امید ہوتی ہے کہ رب میرے نانا کی شفاعت بھی قبول کرے گا، میرے بابا علی کی شفاعت بھی قبول کرے گا، میرے حضرت مولا حسن مجتبی اور میرے جد امام حسین کی شفاعت بھی قبول کرے گا، اور ائمہ اہل بیت اطہار کی شفاعت کو ان کے محبین جو ہے ان کے حق میں قبول فرمائے گا۔ اس لیے کہا کہ ہم اہل بیت کے نزدیک، توجہ طلب الفاظ ہیں، یہ نہیں کہا رسول پاک کے نزدیک، ہم اہل بیت کے نزدیک، جس میں مولا کائنات بھی ہے اور جملہ اہل بیت اطہار ہے وہ آ جاتے ہیں اس میں۔ تو فرمایا ہم اہل بیت کے نزدیک، یہ جو لفظ ہم ہے یہ ہمیں توجہ دلا رہا ہے ان کی پاک بارگاہ کی طرف۔ کیا لوگوں اہل بیت سے جڑ جاؤ، اہل بیت اطہار سے جڑ جاؤ گے تو وہ فرماتے ہیں ہم اہل بیت کے نزدیک یہ آیت بڑی امید افزا ہے، وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ آیت بڑی امید افزا ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں ہم اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر سکیں اور تمہاری نجات ہو سکے۔ اسی لیے احباب گرامی میں کہا کرتا ہوں یہی وہ گھر ہے جس نے اپنے محبت والوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ اگر ہمارے ساتھ تمہاری محبت ہوگی تو ہم اللہ کی بارگاہ میں امید کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ محبت کرنے والے کے بارے میں اللہ رب العزت بہترین سلوک فرمائے گا، اور بہترین عمل کرنا یہ محبت اور اچھا عمل یہ لازم و ملزوم ہے۔ یہ میری بات سن کے کوئی کہے کہ وہ جی محبت کر کے کوئی جو کچھ مرضی کرتا رہے، ایسا نہیں ہے۔ یہی جناب سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہماری محبت کا دعوے دار اگر عمل صالح والا نہیں ہے تو اس کا دعویٰ ہماری محبت کا درست نہیں ہے، اس کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں ان سے منسوب ہو جائیں، ان سے جڑ جائیں، نیک اعمال کے ساتھ، صالح اعمال کے ساتھ اہل بیت اطہار کا دامن تھامیں، اپنے اعمال پر بھروسہ نہ کریں، ان کی نسبت کے ساتھ منسوب ہو جائیں، رب العالمین اعمال بھی قبول فرما دے گا، اور ہمارے اعمال بھی تو قبول ہوں گے تو ان کی شفاعت کا صدقہ ہی قبول ہوں گے، ورنہ کہاں ہم اور کہاں ہمارے اعمال اور کیسے اعمال اور کہاں معیار قبولیت، یہ باتیں آپس میں ملتی ہی نہیں ہیں۔ معیار قبولیت اور ہے، ہمارے اعمال کا مسئلہ کچھ اور ہے، اور ہمارے اعمال کا معیار وہ نہیں ہے جو معیار قبولیت ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اپنے اعمال کرو اور ان اعمال کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ منسوب ہو جاؤ۔ ہم اہل بیت اطہار کو جو امید دیتی ہے آیت وہ یہ دیتی ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اس لیے میں یہ اعلان کرتا رہتا ہوں لوگوں آؤ اہل بیت اطہار کے دامن سے منسوب ہو جاؤ، آؤ اس پاک بارگاہ سے اس دہلیز پہ
جھک جاؤ جہاں سے رب العالمین اعمال کو بھی قبول فرما لیتا ہے. اللہ رب العالمین بلندیاں عطا فرما دیتا ہے، سجدوں کی ان لذتوں سے شاد کام کر دیتا ہے جو سجدوں کی لذتیں ہوتی ہیں. رب العالمین ہمیں اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے یوں ہی جڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے.